بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ تعارف سورہ یاسین۔ اس سورت کا مشہور نام تو سورہ یاسین ہے، لیکن اس کے کچھ اور بھی نام ہیں۔ ایک نام ہے اس کا عظیمہ، بڑی عظیم سورت ہے۔ ایک نام ہے معمہ، کہ اس کی برکات بہت عام ہے، عمومی ہے، تو عمومیت کی وجہ سے اس کا نام معمہ ہے۔ اور ایک نام ہے اس کا دافعہ اور مدافعہ، کہ یہ جب پڑھی جاتی ہے تو بیماریاں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں، دفع ہو جاتی ہیں، اور ان سے دفاع ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک نام ہے اس کا قاضیہ، یعنی یہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں تو اس سورت کا شمار 36 ہے۔ اس سے پہلے 35 سورتیں ہیں، یہ 36ویں نمبر پر ہے۔ اور جو قرآن پاک کے نازل ہونے کی ترتیب ہے، اس میں اس کا شمار 41 ہے۔ اس سے پہلے 40 سورتیں نازل ہوئیں۔ اس سورت کے اندر 5 رکوع، 83 آیات، 739 الفاظ اور 3090 حروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال زندگی مبارک گزاری، اس کے یہ تقریباً درمیان میں وسط میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورت کا موضوع ہے دین کے بنیادی 3 عقیدے۔ ان کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ اس کا موضوع ہے، اور اس میں بھی قیامت کا عنوان زیادہ زوردار طریقے سے اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ان میں یہ کہ جب قیامت ہوگی تو ایمان والوں کے لیے انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام ہوگا، اور جو منکر لوگ ہیں، نہیں ماننے والے، کافر ہیں یا بد عمل ہیں، پھر ان کے لیے سزا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر قرآن پاک کی اہمیت بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک کس ذات نے نازل کیا، اس کی کچھ صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر قرآن پاک کیوں نازل کیا، اس وجہ کو بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی کامل قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرتوں والے ہیں کہ ان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھ کر انسان یہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک بھیجا ہے، اس کی باتیں کتنی حکمت والی اور دانائی والی ہیں۔ جو شخص یہ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، پکی بات ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہی ہوگا۔ اور پھر اس صورت میں ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جن تک حق کی، سچائی کی دعوت پہنچی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کے برے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ کافر لوگ جو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے ہیں۔ اور اس کے اندر ایسے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، تو اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اور جب آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صورت ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور
اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تجویدی قرآن پاک کا صفحہ نمبر 397، 22واں پارہ، سورہ یاسین، پہلا رکوع، آیت نمبر 8 تا 10۔ یہ صفحے کی آخری سطر ہے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، یہ بھی ذال ہے، ذال دانتوں کو ملنے نہیں دینا، زبان کی نوک دانتوں کے کنارے پر آئے گی۔ اذقانی فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون، وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 823، 22واں پارہ، سورہ یاسین، پہلا رکوع، آیت نمبر 8 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں، آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی تھی کہ اہل عرب کے ہاں قریب میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح تعلیمات ہی ان کے پاس نہیں پہنچی، تعلیمات صحیح ان کے پاس پہنچی ہوئی تھیں، اسی لیے تو ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے جو پہلی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے، توحید، قیامت اور رسالت پر قائم تھے۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا تھا کہ اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اہل عرب بہت سے ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہے، ان کے اندر ضد ہے،
ہٹ درمی ہے، عناد ہے۔ تو جو ضدی انسان ہوتا ہے وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، چاہے جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی معجزات دکھا لیں، جیسے مرضی دلائل پیش کر لیں، ہمارے ہر اعتراض کا اچھے سے اچھا جواب دے دیں، ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ ماننا تک وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈال لو جب قرآن پڑھا جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم اس کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے ضدی لوگ ہوں جنہوں نے ضد لگا رکھی ہو کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر بھلا وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسے سمجھو کہ کسی کے گلے میں طوق ہو، اور وہ طوق نے اس کے گلے کو اتنا گھیرا ہوا ہو کہ تھوڑی تک آ گیا ہو اور اس کا منہ اوپر کو اٹھ گیا ہو۔ اب جب منہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے پھر انسان نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا اور نیچے اس کو راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا ان کی یہ مثال ہے، تکبر اور ضد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑ گئی ہیں اور یہ اب اوپر ہی اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھیں تو ان کو راستہ نظر آئے، یہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سمجھ میں آئے، ماننے والے بنے تو ان کا فائدہ ہو۔ پھر فرمایا اور ان کی مثال ایسے سمجھو کہ کسی کے آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو اور اس کو ہر طرف سے ڈھانپ لیا جائے۔ جب کوئی اس طرح آگے پیچھے دیواروں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو اس کو آگے پیچھے کیا نظر آئے گا؟ تو فرمایا یہ اس طرح ضد اور ہٹ درمی اور ان کے باپ دادے جس غلط عقیدے اور راستے پر تھے یہ اس پر پکے ہیں، تو پھر ان کو سیدھا راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو یہ حالت ہے، آپ نے ان کو پیغام پہنچانا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے، اکثر لوگ نہیں مانیں گے، اور ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، معجزہ دکھائیں نہ دکھائیں، دلائل بیان کریں نہ کریں، قرآن سنائیں نہ سنائیں، ان کے اعتراضات اور اشکالات کے جوابات دیں نہ دیں، ان کے لیے برابر ہے، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ جب آپ ان کو دلائل سنائیں گے، معجزات دکھائیں گے، قرآن کی آیات پہنچائیں گے، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ کے درجے بلند ہوں گے، اور پھر آپ کی دعوت پر یہ لوگ طیش اور غصے میں آ کر آپ کو جو تکلیفیں پہنچائیں گے اس پر آپ صبر کریں گے، اس پہ آپ بہت درجے بلند ہوں گے آپ کے، تو آپ کے لیے برابر نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کسے چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ اسے ہدایت دینا چاہتا ہے جو خود ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو بات بالآخر انسان کی اپنی چاہت اور اپنے دل پر ٹکتی ہے کہ جو انسان ضد، تکبر اور عناد نہیں اپناتا، بات آتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے، انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو حق تک پہنچا دیتے ہیں، سیدھے راستے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ضد اور عناد اختیار کرتا ہے تو وہ پھر خود ہی نہیں چاہتا، تو جو خود نہیں چاہتا پھر اللہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہدایت پر آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ لفظی معنی دیکھیے، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا بنا دیے، ڈال دیے، فی اعناقہم، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اعناق عنق کی جمع ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو، اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، ہم نے گویا کہ ایسے سمجھو کہ ہم نے ان کی گلوں میں توق ڈال دیے۔ کس چیز کے توق؟ وہ ان کا تکبر جو ہے، ان کی ضد جو ہے، فہیا پس وہ توق الاذقان وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم تو وہ لوگ مقمحون سر ان کے اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اب نیچے نہیں ہو سکتے کہ راستہ نظر آئے۔ وجعلنا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دی،
من بین ایدیہم ان کے آگے، سدن ایک دیوار، ایک آڑ، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی، سدن ایک دیوار، فاغشیناہم تو اس طرح ہم نے ان کو ہر طرف سے ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وسواء اور اے پیغمبر برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا پھر لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ضدی لوگ ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، ضدی اور ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، جو بات انصاف کی ہو اسے ماننا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ حق اور سچ کی جو بات میرے پاس آئے گی میں اس کو مانوں گا اور قبول کروں گا۔ یہی قرآن پاک کا درس ہے، اور یہ سورہ یاسین کا خاص سبق ہے کہ انسان اپنے دل میں ماننے کے جذبات پیدا کرے۔ با محاورہ دیکھیں، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر اور ضد سے بچنے اور اپنے دل میں صحیح بات کو ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔